فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد، کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے، یہ سحری، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب کو ابھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی اب آمد ہے، یہ آخری ہفتہ ہے ہمارے پاس، اس موقع پر عام طور پر روزہ، اس کی حکمت، اس کے احکام، اس کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب، اس کی حکمت، اور پھر جو آخری حاصل ہونا چاہیے روزے سے اور رمضان کے پروگرام سے، اس کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے ذرا ایک تاریخی اعتبار سے بات سمجھ لیجئے، اسلام کی جو عبادات ہیں، نماز، یہ بھی عرب میں پہلے سے لفظ بھی موجود تھا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، یہ دوسری بات ہے، جو تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن نماز کے نام سے ایک عبادت ان کے ہاں تھی جسے حضور کے زمانے میں آ کر یہ شکل دی گئی جس سے کہ آج ہم نماز ادا کر۔ حج کا معاملہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر صحیح طرز پر ہو رہا تھا، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں تھی، بس انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم چونکہ کعبے کے متولی ہیں تو ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے، تو عرفات میں نہیں جاتے تھے، عرفات میں باقی لوگ جاتے تھے، وہ منا ہی میں مقیم رہتے تھے، لیکن اس کی آنکھیں اسلام نے اصلاح کر دی، باقی قربانیاں وہ دیتے تھے، طواف وہ کرتے تھے، باقی اس میں انہوں نے مشرکانہ الفاظ استعمال کر لیے تھے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کا تصور بھی موجود، بلکہ ایک دوسرے سے اتنی مسابقت بھی کرتے تھے، اس نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا تو میں اس سے زیادہ کو کھلاؤں، یہ ان کے ہاں اس طرح سے مسابقت۔ لیکن روزے کی کسی عبادت سے وہ سرے سے واقف نہیں تھے، لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں روزے کا کہیں لفظ نہیں ملتا، ذکر نہیں ملتا مکی صورتوں میں سے کسی، البتہ لفظ صوم جو موجود تھا ان کے ہاں، جسے قرآن نے پک اپ کیا ہے پھر، اور اس عبادت کے لیے اس کو عنوان بنایا،
یہ صوم ان کے ہاں مستعمل تھا، لیکن یہ صوم وہ گھوڑوں کو رکھوا تھا۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ ان کے ہاں لڑائی بھڑائی، غارت گری، خانہ جنگی، یہ تو مسلسل ان کا ایک پیشہ سمجھیے کہ تھا۔ تو اس میں انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت، کہیں پر حملہ کیا اور فوراً جیسے چھاپا مار دستہ ہوتا ہے، باپ پیچھے بعد میں دوڑے، اب دوڑنے کے لیے تیز رفتار سواری چاہیے۔ ان کی عام سواری جو ہے اونٹ، وہ تو ان کے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا کہ ایک ایک ہفتے پانی پینے کو نہ ملے تب بھی اسے کوئی فکر نہیں، باب سمیم چل رہی ہو تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانے کو نہ ملے تو اس سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن تیز دوڑنے کے لیے انہیں گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑا ایک نازک جانور ہے، اس کے اندر ایک تمکنت ہے، نزاکت ہے، تو اسے ان سختیوں کو پابند کرنے کے لیے، اس عادی بنانے کے لیے روزہ رکھا، کھانا پینا بند، دانا پانی بند، اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ جب باد سموم چلتی تھی، گرم ہوا، تو عرب بدو جو ہے وہ اپنا چہرہ کو لپیٹ لیتے تھے کپڑے کے اندر، رومال کے اندر، غترا جسے وہ کہتے، لیکن گھوڑے کا منہ سیدھا رکھتے تھے جدھر سے کہ جو آ رہی ہے، جو آگ جیسی ہوا آ رہی، تاکہ اس میں اس آگ کو برداشت کرنے کا یہ لفظ صوم تھا۔ تو صوم کو وہ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے، انسانوں کا کوئی روزہ رکھنا ان کے ہاں نہیں۔ حضور جب مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ہوئی تھی آل فرعون سے 10ویں محرم، فرعون اس کا لاؤ لشکر غرق کیا گیا اور ہمیں پار کر کے اور ہمیں آزاد کر دیا گیا، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی روزے رکھو، لیکن روزہ ایک نہیں دو رکھو، تاکہ یہودی اور تشخص بھی علیحدگی بھی قائم ہے۔ وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے، تم 9ویں کا بھی۔ یہاں سے روزے کی ابتدا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا وہ اصل میں 3 روزے تھے کہ جو ہر مہینے میں حضور نے لازم کر، چونکہ تدریج قرآن مجید میں شریعت کے احکام میں تدریج آئی، نماز میں تو الٹی تدریج آئی ہے، سختی پہلے شدید ترین تھی، رات کے 2/3 حصہ، آدھا حصہ، تہائی حصہ کھڑے رہو، اس کے بعد نرمی آنی شروع ہوئی۔ باقی سب چیزوں میں جو ہے وہ شروع میں نرمی، بعد میں رفتہ رفتہ سختی۔ شراب پہلے صرف یہ کہا گیا کہ یہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اس کے اندر گناہ کا پہلو زیادہ۔ پھر اگلا حکم آیا اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، بہت سے لوگوں نے اسی پر شراب چھوڑ دی۔ پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا۔ تو روزے سے چونکہ یہ لوگ واقف نہیں تھے، اس کے عادی نہیں تھے، اگر ایک مہینے کے روزے فوراً رکھوا دیے جاتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہے بات، ہو سکتا ہے وہ پہلا مہینہ جو ہے مئی کا ہی آ جائے، جون کا ہی آ جائے، تو وہ تو آسان کام نہیں ہے پھر روزے رکھ ایک مہینے۔ لہذا پہلے عادی بنانے کے لیے 3 دن ہر مہینے میں، 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ، یہ جو ہے چاند کی، کیونکہ یہ 13ویں، 14ویں، 15ویں کی راتیں جو ہے روشن ہوتی ہیں، تو انہیں ایام 20 کہتے ہیں، روشن راتوں والی دن۔ تو یہ 3 دن کے روزے، پہلا حکم قرآن میں اس کے بعد، جس کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابھی میں صرف اس آیت تک اپنی بات رکھوں گا، رمضان کا ذکر ابھی نہیں کر، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ حکم جو ہے وہ ان 3 روزوں کے بارے میں کہ جو حضور نے فرمایا اور آپ کے حکم کے تحت صحابہ نے رکھے، اور اس میں 2 رعایتیں دی گئی۔ اگر کوئی سفر پر ہے یا بیمار ہے تو اور دنوں میں تعداد پوری کر لے، اور اگر اس کے باوجود کہ نہ وہ سفر میں نہ بیمار ہے پھر بھی نہ روزہ رکھے تو 1 مسکین کو کھانا، یہ بھی رعایت۔ تدریجاً آدمی بنانا تھا نا، تو رعایت کر کے ڈھیل کے ساتھ بات آگے بڑھ۔ تو یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے، وہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر جو تم سے پہلے تھے فرض کیا۔ یہود کے ہاں بھی روزے تھے اور عیسائیوں کے ہاں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پہ۔ اس کے لفظی معنی سمجھ لیجیے، تقویٰ کے معنی کیا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، یہ بچنا، نفس کے لفظی معنی بچنا۔ دنیا میں اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچو گے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یہ دونوں جگہ کا بچنا ہے، یہاں بچو حرام سے، غلط کام سے، برے کاموں سے، اور وہاں بچ جاؤ گے جہنم سے۔ لیکن اس کے خلاف بھی قوتیں ہیں، ان میں سے مثلاً ایک قوت ہمارا اپنا نفس، ہمارے جو نفسانی تقاضے ہیں وہ اندھے بہرے،
بھوک لگی ہے تو جو بھی مل جائے کھانا ہے حلال ہے، یا پیاس لگی ہے تو جو بھی مل جائے پینا ہے جائز ہے، شہوت کا جذبہ اٹھا ہے تو اسے پورا کرنا ہے، حلال حرام جائز ناجائز جس راستے سے۔ تو چونکہ انسان جو ہے وہ نفس کا غلام ہوتا ہے عام طور پر، تو ظاہر بات ہے کہ اب اس نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک ایکسرسائز دی گئی۔ یہ ایکسرسائز کرنا جو ملٹری میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فوج جو ہے ہمارے ہاں اتنا بڑا خرچہ، وہ جو ہے ہمارے جو بجٹ کا سب سے بڑا برڈن ہے، وہ جنگ کتنے دن ہوئی ہے آج تک، لیکن ایکسرسائزز ہر وقت رہتی ہے تاکہ جنگ کے لیے چاق اور چوبند رہے، کیا پتہ کب جنگ ہوئی۔ تو اسی طرح یہ ایکسرسائز ہے کہ آپ ایک مہینہ یا 3 دن تھے شروع میں، صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائے، حالانکہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے کھانا موجود نہیں کھائیں گے، اللہ کا حکم نہیں، روزہ رکھا ہو، پیاس لگ رہی ہے پانی موجود جو پییں گے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں، روزہ رکھا، آپ کو اندر جنسی جذبہ ابھرا ہے، بیوی موجود ہے یا قانونی جائز لوڈی موجود ہے کر سکتے، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ مشق اگر آپ کریں گے تو آپ میں قوت پیدا ہو جائے گی، جس کو عام الفاظ میں ہم کہیں گے ضبط نفس۔ آپ اپنے نفس کو کنٹرول میں کر، اس نفس کا اور ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے گھوڑا اور ایک اوپر سوار۔ گھوڑا طاقتور زیادہ ہے، سوار کمزور ہے تو وہ گھوڑا پٹک دے گا، یہاں مارے گا یہاں گرائے گا، لیکن اگر طاقتور ہے جو ہے سوار، اس کی رانوں میں جان ہے، اس نے کسا ہوا ہے گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو پھر وہ گھوڑا جو ہے وہ سوار کے اشارے پر موڑے گا، جائے گا، لے جائے گا۔ تو نفس اگر منہ زور ہے تو وہ آپ کو کسی بھی گناہ میں کسی وقت جو ہے وہ ملوث کرتے۔ تو نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ ذرا 2 لفظ سمجھ لیجئے، انگریزی میں 2 لفظ آتے ہیں، سیلف کنٹرول اور سیلف اینیہیلیشن۔ سیلف کنٹرول ہے ضبط نفس، اور سیلف اینیہیلیشن ہے نفس کو کچل دے۔ یہ اسلام نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ نفس کا بھی حق ہے، اللہ نے تمہارے اندر بھوک رکھی ہے تو بھوک تم جائز طریقے سے کرو، جنسی تقاضا جائز طریقے سے پورا کرو، ضبط نفس تو نفس خوشی، سیلف اینیہیلیشن، یہ رہبانیت ہے، اس پر انشاءاللہ پرسوں درس ہوگا پورا۔ یہ رہبانیت کی جو ابتدا کی ہے، بدعت ایجاد کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کی ہے۔ وَرَہْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اسلام میں کوئی رہبانیت، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، نفس کا بھی تم پر حق ہے، لیکن جائز طریقے سے۔ تو تمہارا کنٹرول نفس پر ہونا چاہیے، نفس کو کچلنا نہیں ہے۔ نفس تو گھوڑا تمہیں لے کر جائے گا، گھوڑے پہ چڑھ کر تم جہاد کرو گے، تو تمہارا نفس بھی جو ہے یہ جسم ہے انسانی، یہ بھی ایک آپ کے پاس ایسٹ ہے اللہ نے جو دی ہے، اسے اللہ کو دین کے لیے استعمال کرو، لیکن کب کرو گے؟ جبکہ تمہارا اس کے اوپر کنٹرول۔ تو روزہ، مجرد روزہ جو ہے وہ ضبط نفس کے لیے ہے، جس کے لیے دینی اصطلاح ہے تقویٰ، بچنا، نفس کے حملوں سے بچنا۔ لہذا حضور نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، جیسے ڈھال سے آپ وہ تلوار کا وار ہو رہا ہے اسے روکتے ہیں، تو سامنے سے نیزہ لے کے آ رہا ہے آپ روک لیتے ہیں اس پر، اسی طرح نفس کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ مشق ہے جو دی گئی ہے۔ پہلے مہینے میں 3 دن، اس میں ٹھنڈے دن بھی آ گئے، گرم دن بھی آ گئے، لیکن جب بات کچھ راسخ ہو گئی مزاجوں کے اندر تو پھر رمضان کے روزے کا۔ اب میں ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضور نے جو یہ قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا ہے اس میں پھر کیا رعایتیں دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ بھی اپنے کھول لیجئے، صفحہ 2 ہے یہ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ہمارے جلیل مفسرین اور جو اردو کے مترجمین ہیں انہوں نے اکثر و بیشتر بڑی ٹھوکر کھائی ہے، وہ ان 2 آیات کو بھی روزہ رمضان سے متعلق سمجھتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانی کے دور سے میڈیکل کالج میں جب پڑھتا تھا اس وقت سے میں درس قرآن دیتا تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ بات غلط ہے، یہ آیتیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ بعد میں مجھے اس کی توثیق ہو گئی کہ ہمارے سلف میں تفسیر کبیر میں میں نے دیکھا کہ وہ رائے موجود ہے جو میری رائے ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ رمضان کے روزے کا حکم نہیں ہے بلکہ 3 روزے، ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ اب گنتی کے چند دن جو ہے وہ 30 دنوں کو تو گنتی کے چند دن نہیں کہہ سکتے، اور ویسے بھی معدودات کے وزن پر جمع قلت آتی ہے، 9 تک کے عدد پر اس کا اطلاق ہو سکتا، اس 10 سے زائد پر۔ تو یہ 3 دن کے روزے تھے۔ چنانچہ اگلے ہی رکوع میں جب حج کا ذکر آتا ہے اگلے سے اگلے رکوع میں، تو اس میں مینا میں قیام کے بارے میں فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔
یوم نہر جو ہوتا ہے اصل تو یوں سمجھیے کہ مناسک حج ادا ہو گئے، عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے حلق بھی کرا لیا، قربانی بھی ہو گئی، طواف زیارت بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد 3 دن یا 2 دن منا میں اور قیام، ان کو بھی کہا گیا ایام معدودات، گنتی کے چند دن، وہ یہ 2 یا 3۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن ہوئی کر کے واپس آ جائے کوئی گناہ نہیں، یہ میری آیت مزید۔ ومن تاخر، جو مؤخر کر دے اور 3 دن پورے کرے میری گناہ نہیں۔ تو یہ اصل میں ایام معدودات وہ 3 دن ہے جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی ان 3 دنوں میں تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے وہ تعداد پوری کرنی چاہیے دوسرے دنوں میں۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ مزید ایک رعایت یہ رکھیے کہ چونکہ تم ابھی عادی نہیں ہو روزہ رکھنے کے، تو ٹھیک ہے اگر تم طبیعت آمادہ نہ ہو، حالانکہ نہ سفر پر ہو اور نہ بیمار ہو، تو بھی تم روزہ قضا کر سکتے ہو، ایک فدیہ، ایک مسکین کا کھانا، یہ ایک اضافی رعایت۔ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرو، ورنہ یہ ہے کہ اگر نہیں تم نے رکھا تو پھر اس کی قضا کیا ہے؟ روزہ رکھنا قضا نہیں ہے بلکہ ایک مسکین کا کھانا کھلاتے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، اور جو نیکی سے اپنی مرضی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا، نور لہ، روزہ بھی رکھے مسکینوں کو بھی کھلائے، نور لہ۔ لیکن یہ کہ پہلے جو ہے اس کے اندر وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو گویا کہ اختیار ہے ابھی روزہ رکھو یا نہ رکھو، نہ رکھو گے تو ایک مسکین کا کھانا کھلا دو، اور رکھو اور پھر اس رکھنے میں تم سے کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کوئی ایک قضا ہو جائے تو اس کی تعداد۔ اب اس کے بعد یعنی یوں سمجھیے کہ یہ عبادت جو ہے روزے کی یہ کسی بھی مہینے میں فرض ہو سکتی تھی، سارے مہینے اللہ ہی کی، جیسے حضور نے فرمایا ہے رمضان و شہر اللہ و شعبان و شہری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا۔ شعبان میں آپ زیادہ کثیر ترین جو روزے رکھتے تھے جو نفلی، وہ شعبان گویا کہ تیاری ہوتی ہے، جیسے آپ 4 فرض زور کے پڑھتے ہیں، 4 فرض پہلے 4 جو ہے سنتیں پڑھتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک تمہید ہو رہی ہے، ورنہ اصل نماز تو 4 فرض۔ تو فرض روزے جو آنے ہیں رمضان کے اس سے پہلے شعبان میں حضور کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان۔ اب اگلی آیت آ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو اب روزے کے لیے فرض کیا جا رہا ہے پورا مہینہ، یہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا، اور قرآن کی مدح کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایات کی بھی واضح تعلیمات ہے، کوئی جو ہے کوئی سمجھیے کہ کوئی پہیلیاں نہیں پہنچوائی گئی ہے، نہ ہی کوئی فلسفے اور منطق جو ہے بھگاری گئی ہے، سادہ زبان، بینات من الہدی والفرقان، اور بھلے اور برے میں اور صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والی شے قرآن، یہ علیحدہ یہ علیحدہ، دودھ کا دودھ پانی کا۔ یہ 3 الفاظ تو یہاں اللہ نے خود استعمال، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور پر تو قرآن مجید 23 سال میں تھوڑا تھوڑا، تو اب اس کے ترجمے 2 کیے گئے، ایک تو یہ کہ شہر رمضان میں وہ رات ہے جو 1000 سال سے بہتر ہے، افضل ہے، لیلۃ القدر، اس میں آغاز ہوا ہے قرآن کے لیے، یہ مطلب انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا یعنی آغاز کیا گیا نہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے یا کتاب مکنون سے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک جو سب سے قریب ہمارا آسمان، پھر یہاں سے جستا 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 حضور پر حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی لیے انزال اور تنزیل میں عربی میں فرق ہے، اعلام ہے کسی کو کچھ بتا دے، تعلیم ہے کسی کو کچھ سکھانا، سکھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے، نہیں سمجھا اچھا بھی دوبارہ بتا، ابھی نہیں سمجھے سب تعلیم یہ ہے، اعلام بتا دیا، ما علینا الا البلاغ، ہم نے بتا دیا۔ اسی طرح انزال ہے دفعتاً کسی چیز کا اتار دے، اور تنزیل ہے تعلیم کے بدل پر تھوڑا 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 کر کے۔ تو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا ذکر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال سے، یہاں پر بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی انزال سے، لیکن حضور پر
نزل به امین روح الامین حضرت جبرائیل نے نازل کیا ہے علی قلب کا، نازل کیا ہے قرآن کو، ہے نبی آپ کے قلب مبارک. یہ تھوڑا تھوڑا تھا وہ تنزیل. اچھا، یہ جو مدح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام کی مدح اور تعریف، اس کی عظمت کا بیان بہت سے اندازوں میں کیا. اس پر میری بڑی مفصل تقاریر ہیں، کیسٹس ہیں. لیکن اس کتابچے میں ہم نے ایک حدیث، قرآن کی عظمت اور فضیلت پر ایک بڑی لمبی حدیث ہے، وہ دی گئی ہے صفحہ 4 اور 5 پر، اس کا ترجمہ بھی. یہ ہماری طرف سے ہدیہ سمجھیے. یہ جا کر آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو پڑھیں کہ قرآن مجید کی عظمت حضور نے کیا بیان. فی الحال اسی پر اتفاق کرنی ہوگی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب اختیار نہیں رہا، یہ نہیں رہا کہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا. ہاں، اس اختیار کو حضور نے اپنے حکم سے قائم رکھا. کس کے لیے؟ وہ بہت بوڑھا مرد ہے، عورت ہے، فاقہ اس سے برداشت نہیں ہو سکتا، جان جانے کا اندیشہ ہے، وہ ایک مسکین کو کھاتا. یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس مرض کی شفا یاب ہونے کی توقع نہیں، ڈائبٹیز اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، بھائی اب اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، تو تمہیں یہ احتیاطیں کر. اور ڈائبٹک آدمی جو ہے وہ فاقہ برداشت نہیں. لہذا ایسے لوگوں کے لیے حضور نے وہ جو پہلے تھی ایک اضافی رعایت وہ باقی، ورنہ اب رمضان کے روزے فرض ہے. فمن سہل منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب یہ وہی الفاظ دوہرا کر، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دن. قضا روزہ ہی رکھنا ہوگا، یہ قضا اب کوئی مسکین کا کھانا کھلا. اچھا، یہی جو تکرار ہے، اسی کی وجہ سے ایک میں نوجوان طالب علم تھا، کالج میں پڑھنے والا، اسی تکرار کی وجہ سے میری رائے یہ تھی کہ یہ آیتیں ایک وقت میں نہیں اتر سکتی. وہاں بھی فرمایا ومن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہاں پھر وہی آ گیا ومن کان مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ ہی ہو سکتی ایک ہی وقت، یہ لازماً دو مختلف اوقات میں نازل ہوئی. یہاں ترتیب میں حضور کے حکم سے یہاں رہے، لیکن یہاں پر وہ ابھی تک جو ہے ایک جو ہے رعایت وہ برقرار ہے کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ. اس میں ہمارے ہاں بڑا برعکس رویہ ہے لوگوں کا. نماز میں رعایت اگر ہے قصر کرنے کی تو ہمارے ہاں شدت یہ ہے کہ اگر قصر بھی کرو گے تو نماز ہوگی نہیں. بعض حضرات کے نزدیک واجب نہیں، آپ چاہے تو قصر سے فائدہ اٹھائیں، لیکن فقہ حنفی میں یہ واجب. اگر آپ نے قصر نہیں کی، 2 رکعت جو کے بجائے 4 پڑھے تو آپ کی نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھے. یہ روزے میں جو رخصت دی ہے اس کے کسی کو خیال ہے. عام طور پر سفر میں بھی لوگ 104 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ میں نے نہیں چھوڑنا، یہ گویا بڑا تقویٰ دکھا رہا ہے اپنا اور اپنی بڑی دینداری کا مظاہرہ کر. بھائی اللہ نے تمہیں اجازت دے، تو اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ تم اپنے اوپر سختی کرتے. حضور نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں ہے، یہ تم نے اپنے گھڑ لیے اپنے دل میں نے. اچھا، سفر میں بعض اوقات کہتے آج ہی تکالیف نہیں ہوتی، آج گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ہر جگہ کھانے مل جاتے ہیں، یہ نہیں. سفر گھر میں جو سکون اور اطمینان ہوتا ہے وہ کبھی سفر نہیں. انسان کے معمولات بدلے تو جو اللہ نے رعایت دی ہے اس میں ایک انتہا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہی انتہا جو میں نے کہا کہ نماز قصر نہیں کی تو نماز ہوئی نہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سفر میں روزہ رکھا تو روزہ ہوا ہی نہیں، پھر بھی قضا دینی پڑے، کیونکہ وہ روزہ تم پر فرض تھا نہیں اور تم نے رکھا تو وہ تو نفلی ہو گیا، اور فرض روزہ تمہارا قضا ہو گیا تو تمہیں قضا دینی پڑے. اللہ عالم، میں اس میں فقہی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو حکمت ہے وہ کہ ہے تو فرض، تعداد پوری کرنی ہوگی، لیکن یہ کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تمہیں دوسرے دنوں میں اجازت ہے کہ اس کی تعداد پوری کر دیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، سختی نہیں چاہتا. بولے تکملوا العدہ، لیکن اب تعداد پوری کرنی ہوگی. اور اس میں سختی اب اتنی ہے، اگر آپ نے رمضان مبارک کا کوئی روزہ قضا کر دیا بغیر کسی عذر کے، اس کی قضا 60 روزے ہوں گے. اگر آپ نے روزہ توڑ لیا کسی وجہ سے تو پھر 60 روزے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ کچھ 10 رکھ لیے پھر کچھ چھوڑ دے دو گے، متتابع ہیں